حج ایک ایسا نام جسے سنتے ہی دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جو واقعی انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی مقدس سفر کے ایک ایک مرحلے کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لاکھوں لوگوں کو کیسے ایک مرکز پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور تو کریں، ایک انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑتا ہے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک پکار کا جواب ہے۔ ایک ایسا لمحہ جب کوئی انسان اپنی دنیا، اپنی پہچان، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے پکار اور تیاری کا، یعنی باطنی نیت اور ظاہری مساوات۔ دیکھیں، ہر بڑے سفر کی طرح حج کی شروعات بھی تیاری سے ہی ہوتی ہے، لیکن ٹھہریے، یہ تیاری کوئی سامان باندھنے والی نہیں ہے، یہ تو دل اور روح کو تیار کرنے کا نام ہے۔ اس سفر کا جو سب سے پہلا قدم ہے نا، وہ زمین پر نہیں رکھا جاتا بلکہ دل میں اٹھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نیت، یعنی وہ خالص ارادہ جو اس پورے کے پورے عمل کی بنیاد بنتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آنے والے ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دیتی ہے۔ اور پھر آتی ہیں احرام کی حالت۔ ذرا یہاں دیکھیں، احرام سے پہلے دنیاوی حیثیت کی ساری علامتیں نظر آتی ہیں، مہنگے کپڑے، دولت، سب کچھ۔ لیکن احرام کے بعد صرف 2 سادہ بغیر سلے سفید چادریں۔ کمال ہے نا؟ ایک لمحے میں سارے ظاہری فرق مٹ جاتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب کے سب ان 2 چادروں میں برابر کھڑے ہیں۔ دنیاوی حیثیت ختم، وہاں صرف اللہ کی بندگی باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر لاکھوں انسانوں کے اس سمندر سے بس ایک ہی آواز گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہ ترانہ ہے، وہ پکار ہے جو تمام حاجیوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور اس لبیک کا مطلب کیا ہے؟ بہت گہرا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک عہد ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینے کا اعلان ہے۔ اچھا جی، تو اب سفر پہنچتا ہے مکہ کے مقدس ارکان تک، یعنی کعبہ کے گرد سفر۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب حاجی آخرکار مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اس کے روحانی سفر کا اگلا مرحلہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ کعبہ پر پہلی نظر، اوہو، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ جب پہلی بار نگاہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے نا، تو بس سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دل پگھل جاتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اور پھر شروع ہوتا ہے طواف، یعنی 7 چکر۔ حاجی کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سیارے اپنے مرکز کے گرد گھومتے ہیں نا۔ یہ ایک روحانی مدار ہے، ہر ایک چکر اللہ سے قربت کا ایک قدم ہے، دعا کا ایک لمحہ ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ طواف کے بعد حاجی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس عظیم ماں حضرت ہاجرہ کے بے چین جدوجہد کی یاد تازہ کرنا ہے، جو اپنے پیاسے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ یہ ان کی جدوجہد کو یاد کرنے اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین رکھنے کا ایک زبردست سبق ہے۔ اچھا، اب ہم پہنچ رہے ہیں حج کے عروج پر، یعنی عرفات اور مزدلفہ کے ایام۔ یہ اس پورے سفر کا سب سے اہم، سب سے مرکزی حصہ ہے، وہ دن جو اس پورے سفر کا اصل نچوڑ ہیں۔ یہ ٹائم لائن حج کے بالکل دل کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ دیکھیں، 8 ذی الحجہ کو منا کا سفر ہوتا ہے، پھر آتی ہے 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ، جو حج کا جوہر ہے۔ اسی رات کو مزدلفہ میں ستاروں تلے قیام ہوتا ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے۔ یہاں کا ہر ایک لمحہ ایک خاص عبادت اور ایک الگ ہی روحانی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں، 9 ذی الحج، یوم عرفہ، بس یہی ہے، یہی حج کا دل ہے۔ اگر کوئی ایک دن ہے جو پورے حج کی تعریف کرتا ہے تو وہ یہی دن ہے۔ عرفات کے میدان کا منظر، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حشر کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ لاکھوں لوگ سب ایک جیسے سفید لباس میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رو رہے ہیں، بس رو رہے ہیں اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں، حج تو عرفات ہی کا نام ہے۔
مطلب یہ اتنا ضروری ہے، اگر کوئی حاجی اس دن عرفات کے میدان میں حاضر نہ ہو پائے تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تو عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد تمام حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں وہ پوری رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں۔ یہ رات آرام، عبادت اور اگلے دن کی تیاری کی رات ہوتی ہے۔ وہیں سے اگلے دن کی رسم کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی جمع کی جاتی ہیں۔ مزدلفہ کی اس رات کے بعد حج اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں تبدیل کی آخری رسومات، یعنی وہ رسومات اور قربانی جو پاکیزگی اور تبدیلی کے اس پورے عمل کو مکمل کرتی ہیں۔ اگلے دن حاجی رمی کا عمل ادا کرتے ہیں، یعنی ستونوں کو کنکریاں مارنا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ عمل کسی ظاہری شیطان پر غصہ نکالنا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک علامتی عمل ہے۔ پھینکی جانے والی ہر ایک کنکری اپنے اندر کی برائیوں، اپنی نفسانی خواہشات اور گناہوں کو مسترد کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک عہد ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے۔ اس علامتی عمل کے بعد آتی ہے قربانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اس کے بعد مرد اپنے سر منڈواتے ہیں اور خواتین اپنے بالوں کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹتی ہیں۔ یہ ایک نئی شروعات کی علامت ہے، ایک طرح کی آزادی، اور اسی کے ساتھ احرام کی زیادہ تر پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حج کے تقریباً سارے بڑے ارکان مکمل ہو چکے ہیں، لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب وقت آتا ہے الوداع اور ایک نئے جنم کا، یعنی آخری طواف اور پھر واپسی کا سفر۔ احرام کی پابندیاں اٹھنے کے بعد حاجی مکہ واپس آتے ہیں ایک اور لازمی طواف کے لیے۔ اسے کہتے ہیں طواف زیارہ، اور یہ کوئی آپشنل چیز نہیں، یہ فرض ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا، اتنا ضروری ہے یہ۔ اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے سے بالکل پہلے ایک آخری الوداعی طواف کیا جاتا ہے، طواف وداع۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کعبہ پر ایک آخری جذباتی نظر ڈالی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس پورے روحانی سفر کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سچے دل سے حج کیا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، تمام پچھلے گناہ معاف، ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بالکل تیار۔ حج دراصل ایک دعوت ہے، ایک بلاوا ہے۔ یہ سفر صرف جسم کا نہیں، روح کا سفر ہے۔ اور یہ سب سننے کے بعد آخر میں دل میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بلاوا کبھی ہمارے لیے بھی آئے گا؟